اے پی سی ترپ کا پتہ تھی یا کوئی اسپانسر مل گیا ہے؟ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، اے پی این ایس بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مرخہ 23 ستمبر 2020۔ کمزور اور ترقی پذیر ممالک میں حکومتیں جب بھی آتی ہیں یا جاتی ہیں، یا حکومتوں کے خلاف کوئی بھی مؤثر تحریک چلتی ہے، تو یہ سب کچھ ان کے اپنے بلبوتے پر نہیں ہوتا، بلکہ ان سرگرمیوں کا کوئی نہ کوئی اسپانسر ضرور ہوتا ہے، جس کے تانے بانے مقامی سطح سے شروع ہو کر انٹرنیشنل سطح تک جڑتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ہر بڑے آدمی کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے، ویسے ہی کمزور اور ترقی پذیر ممالک کی حکومتوں اور تحریکوں کے پیچھے کسی نہ کسی بڑے کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ پاکستان بھی اس فہرست میں سر فہرست ہے۔ یہاں کی ہسٹری بتاتی ہے کہ اب تک ہر سول حکومت تقریباً 2-2.5 برس کے بعد جھولنے لگتی ہے اور کسی نہ کسی بہانے دھڑام سے زمین پر آ رہتی ہے۔ اس گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے 2008 کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتوں کو پورے 5 برس دیے گئے۔ دراصل یہ اس مت کو محض بدلنے کی کوشش تھی، کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتیں تو قائم رہیں، لیکن ان کے وزرائے اعظم کو 2-2.5 برس بعد اسی پرانے آسیب نے آ دبوچا۔ پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت کا ابتدائی 2 برس کا سہانا ٹائم تو پورا ہو چکا ہے، لیکن وہ اب تک سنہرے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے ہیں۔ انہیں یہ یقین کامل ہے کہ کسی بڑے کا ہاتھ اب بھی ان کے پیچھے ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا۔ ہماری ہسٹری بتاتی ہے کہ ایسا یقین رکھنے والے پہلے بھی کئی آئے اور چلے گئے، کیونکہ وہی کسی بڑے کا ہاتھ پیچھے سے اچھل کر گردن تک جا پہنچا اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ گزشتہ دنوں پاکستان بار کونسل کی طرف سے اے پی سی کا انعقاد اور اس کے چند دن بعد پیپلز پارٹی کی میزبانی میں اے پی سی کا کھڑکی توڑ شو 2 نکات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پہلا یہ کہ مخالف سیاسی قوتیں اور ناراض جمہوریت پسند گروپ پی ٹی آئی کا ابتدائی 2 برس کا عرصہ مکمل ہونے کے بعد اسی پرانی مت کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ حکومت کو دھکا دے کر گرانے کی کوشش کرنے لگے ہیں، یا دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی مخالف سیاسی قوتوں نے کوئی اسپانسرشپ حاصل کر لی ہو۔ وکلا کی اے پی سی کیا بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ وکلا برادری اپنے مشترکہ پلیٹ فارم یعنی پاکستان بار کونسل سے کوئی بھی پروگرام جلد بازی میں نہیں کرتی، اور نہ ہی اس پلیٹ فارم کو کسی سیاسی شعبدہ بازی کا پلیٹ فارم بنایا جاتا ہے۔ وکلا برادری کی حالیہ اے پی سی کا ہدف وہ حکومتی اقدامات تھے جن کا جواب اور ان کا حل پی ٹی آئی کی حکومت کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کے نتیجے کے طور پر کچھ عرصے بعد وکلا برادری اپنی اے پی سی کے مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں حکومت کے خلاف خود عملی جدوجہد کا آغاز کر سکتی ہے، یا سیاسی جماعتوں کی طرف سے اس نوعیت کی عملی جدوجہد کا ساتھ دینے میں حق بجانب ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی کی میزبانی میں منعقدہ اے پی سی کا واضح ہدف پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ اس میں آصف علی زرداری اور نواز شریف کی تقاریر اہم معنی لیے ہوئے تھیں۔ اس اے پی سی میں تقریر کرنے والا ہر سیاسی لیڈر بے خوف اور اپنے راستے کے تعین میں واضح موقف لیے ہوئے تھا، یعنی پی ٹی آئی کی حکومت سے چھٹکارے کے بعد خود مختار سیاسی ڈھانچہ ہی اصل ہدف ہے۔ خاص طور پر نواز شریف کی تقریر توقعات سے زیادہ بولڈ اور بلا خوف تھی۔ انہوں نے صاف الفاظ میں صاف طور پر اعلان کیا کہ وہ عمران خان کی بجائے عمران خان کو لانے والوں کے خلاف اپنی ہر صلاحیت بروئے کار لائیں گے۔ نواز شریف نے اپنی اس تقریر میں تاک تاک کر نشانے لیے اور بھرپور فائر کیے۔ ان کے لہجے اور انداز سے لگتا تھا کہ 1999 میں ان کا تختہ الٹ جانے کے بعد سول بالادستی قائم کرنے کے لیے انہوں نے جو عہد کیا تھا اس میں کہیں جھول نہیں آیا، بلکہ پہلے سے زیادہ پختگی آ گئی ہے۔ اس بے باک تقریر کے دوران نواز شریف جانتے تھے کہ ان کی بیٹی مریم نواز اس وقت پاکستان میں ہیں اور کسی قسم کے حالات سے بھی دوچار ہو سکتی ہیں، لیکن اس ویک پوائنٹ کے باوجود بھی نواز شریف کے 2 ٹوک الفاظ میں کوئی لغزش نہ تھی۔ نواز شریف کے لہجے اور رویے میں خاص طور پر پیپلز پارٹی اور دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ سول بالادستی کے لیے قدم بقدم ساتھ چلنے کا جو خلوص ظاہر کیا گیا، اس کو ٹرانسلیٹ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف پارٹی مفادات اور سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر سول بالادستی کی جنت کی تعبیر چاہتے ہیں۔ کچھ ہفتوں سے یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ موجودہ پی ٹی آئی سیٹ اپ کو کم از کم 10 برس تک برقرار رکھنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے، اور اس منصوبے میں اندرون خانہ پیپلز پارٹی بھی اپنے مخصوص مفادات کے لیے منصوبہ سازوں کے ساتھ جا بیٹھی ہے۔ اس طرح کی باتوں کی بظاہر کوئی تصدیق نہیں ملتی، لیکن سیاست میں افواہیں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں اور بعض اوقات بہت اہم کام خراب بھی کر دیتی ہیں۔ نواز شریف کی اپنی تقریر کے دوران کہیں بھی یہ شائبہ نہیں تھا کہ نواز شریف نے اس قسم کی کسی افواہ کو خاطر میں لایا ہو، بلکہ انہوں نے سول بالادستی کی کوششوں میں ساتھ دینے کے لیے
پیپلز پارٹی کو ہر طرح کی آفر کی جو ایک بڑے بردبار سیاسی لیڈر کی پہچان ہوتی ہے۔ وکلا کی اے پی سی ہو یا پیپلز پارٹی کی اے پی سی، نواز شریف کا بے خوف اور بے باک خطاب ہو یا اے پی سی کی قرارداد کے ذریعے پی ٹی آئی کی حکومت کے چل چلاؤ کے شیڈول کا اعلان ہو، ان سب پر سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ سب پی ٹی آئی کی حکومت کے 2 برس مکمل ہونے کے بعد ترپ کا پتہ چل رہے ہیں یا انہیں کوئی اسپانسر مل گیا ہے؟ شکریہ، دی اینڈ۔